سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ یاد رکھنا، کتنے بھی بڑے منصب پہ فائز ہو جاؤ، ماں باپ سے تم کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا تھا موسیٰ ذرا سنبھل کر آنا۔ عرض کی مولا طور پر تو ہمیشہ آتا ہوں، پہلی بار تو نہیں آیا۔ ارشاد ہوا جب تم گھر سے نکلتے تھے تو ماں آنچل پسار کے دعا کرتی تھی، اللہ میرے موسیٰ کی طبیعت میں غصہ اور جلال زیادہ ہے، اگر تجھ سے کلام کرتے ہوئے آواز اونچی ہو جائے تو تو درگزر کر دینا، درگزر کر دینا، آواز اونچی ہو جائے تو۔ موسیٰ اب تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں نہیں رہی، اس لیے کہا جا رہا ہے ذرا سنبھل کر آنا۔ اللہ کے کلیم کو کہا جاتا ہے پیٹھ کے پیچھے دعا کرنے والی ماں اب تیرے گھر میں نہیں ہے تو ذرا سنبھل کر آنا۔ غور تو کریں آپ، نبی سے کہا جا رہا ہے ماں کی دعا کیا ہے؟ ساری دنیا مخالف ہو جائے، بد دعا کرے، تنہا ماں دعا کرے، اللہ ماں کی دعا قبول کرے، سب کی بد دعا رد کر دے، اور تنہا ماں بد دعا کرے اور پوری دنیا مل کر دعا کرے تو اللہ سب کی دعا رد کر دے، ماں کی بد دعا قبول کر لے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں چل رہے ہیں، چلتے چلتے تھک گئے، چلتے چلتے تھک گئے، اللہ سے کہتے مولا تھک گیا ہوں، سواری نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک میرا بندہ ہے، اس سے جا کر کہو۔ حضرت موسیٰ گئے، اس سے کہا میرے پاس سواری نہیں ہے۔ اس نے دعا کی اللہ بادل زمین پہ بھیج تاکہ میں تیرے اس بندے کے لیے سواری کا انتظام کروں۔ بادل زمین پہ اتر آیا، اس نے کہا جناب چڑھیے اور بادل پہ چڑھ کر کے جہاں جانا چاہتے جائیے۔ حضرت موسیٰ بادل پہ سوار ہو گئے، بادل چل پڑا۔ عرض کی مولا کتنا نیک بندہ یہ، اس کی دعا سے بادل زمین پہ آیا۔ ارشاد ہوا موسیٰ کوئی عمل ہی نہیں ہے اس کا، یہ نیک نہیں ہے جس کو تو نیک سمجھ رہا ہے۔ پھر مولا اس کی دعا کی اتنی اہمیت، ارشاد ہوا اس نے تو بادل بلایا، اگر آسمان بھی زمین پہ بلانے کی دعا کرتا تو ہم آسمان کو بھی زمین پہ اتار دیتے۔ عرض کی جب یہ نیک نہیں ہے، اتنا نیک نہیں ہے تو اس کی دعا کی اہمیت کیوں ہے؟ کہ اس کی نیکی کی وجہ سے نہیں، یہ ہمیشہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا اور ماں کو خوش کر دیا تھا۔ ماں نے مرتے مرتے کہا اللہ اس نے میری خدمت کا حق ادا کر دیا، یہ جب بھی تجھ سے جو دعا کرے تو اس کی ہر دعا کو قبول کر لینا۔ اس کی ماں کی دعا کی برکت ہے، اس کی ماں کی دعا کی نیکی کچھ نہیں ہے زیادہ، اس کے پاس ماں کی دعا کی برکت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو ماں باپ کی نافرمانی کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے، بلکہ جس سے ماں باپ ناراض ہو وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، شہید ہوگا تو بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا ہے اگر کوئی شہید ہو جائے نا، شہید اور ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہو تو بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا، مگر چونکہ وہ شہید ہوا ہے تو جہنم میں بھی نہیں جائے گا، جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام آراف ہے وہاں رکھا جائے گا۔ پھر اللہ اس کے ماں باپ کو پہلے راضی کرے گا، جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے اس شہید کو جنت نہیں ملے گی۔ سوچو شہید ہو کر بھی ماں باپ کی رضا کے بغیر جنت نہیں ملتی، تو ہمیں اللہ اکبر سوچئے تو صحیح۔ اور اپنی گفتگو کو اینڈ پر پہنچانے کے لیے ایک بات آپ سے کہوں، یار جو ماں باپ کا گستاخ ہو، توجہ آپ کی، دھیان ہے آپ کا، جب ماں باپ کا کوئی گستاخ ہو، کلمہ پڑھ کے نماز پڑھ کے حج کر کے زکوٰۃ دے کے شہید ہو کر بھی ماں باپ کی گستاخی کی وجہ سے جنت میں نہیں جا رہا ہے، تو جو رسول پاک کا گستاخ ہو وہ کلمہ پڑھ کے جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ ماں باپ سے بڑا مرتبہ نبی کا ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں کیسی بات کرتے ہیں مولانا آپ، کلمہ پڑھنے والے جنت میں جائیں گے۔ ارے کلمہ پڑھ کے ماں باپ کی گستاخی کیے تو جنت نہیں ملے گی، تو کلمہ پڑھ کے نبی کی گستاخی کیے تو جنت کیسے مل سکے؟